افتخار صاحب، آپ کا اس علاقے پہ بڑی گہری نظر ہے، اور جتنا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آج ہی ریجنل چیفز آف ڈیفنس کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے، جس میں امریکہ کے چیف آئے ہیں، قازقستان ہے، کرغزستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان اور پاکستان. یہ ممالک نے افغانستان کو گھیرا ہوا ہے سوائے امریکہ کے، اس کے انٹرسٹ ہیں. یہ اتنی اہم کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے، تو کوئی آپ تانے بانے بنتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو پلیٹ فارم امریکہ کے پاس ہے اس خطے کے اندر سینٹرل ایشیا کو، اس کو C4 کہتے ہیں. تو C4 کے پلیٹ فارم میں جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ ایک میجر کمپوننٹ ہے. پاکستان کا اس میں شامل ہونا اٹ کلیئرلی شوز کہ ایک تو جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپس ہیں اور ان کی ورکنگز ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے جا کے ملتی ہیں، اور پرٹیکولرلی تاجکستان اور ازبکستان کے ساتھ جتنا بھی ڈیٹا آپ سروے کر لیں، جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ اٹیکس ہیں اگر وہ کسی ملک میں بھی ہیں تو اس میں سینٹرل ایشیا کا کچھ نہ کچھ کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس کے اپنے ریزنز ہیں کہ وہ کیوں ہیں. سینٹرل ایشیا کے لوگوں کا، سینٹرل ایشیا کے لوگوں کا، انڈیویجولز وہاں روٹ سے لوگ آتے ہیں، وہاں سے پیسہ آتا ہے. اصل میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایشو ہے، کیونکہ جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور میں آپ کو یہ سمپل الفاظ میں اگر سمجھا سکوں کہ جتنے بھی جہادسٹ اینٹیٹیز وہ پوسٹ افغان وار، ہم 1980s کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی ممالک کے اندر تو ریجیمز جو ہے وہ چینج ہوتی گئیں، لیکن ہمارے ہاں جو 15 سال پہلے بھی بندہ تھا وہ ابھی بھی موجود ہیں. سو دے آر لوکنگ ایٹ اٹ فار چینج فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. لیکن اس کے ساتھ آبویسلی ہمارے اکنامک ٹائز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ سینٹرل ایشیا از دا کوریڈور ٹو ایسٹرن یورپ اینڈ فردر بیونڈ. لیکن اس میں افغانستان کو کیوں نہیں بلایا؟ اگر آپ اکنامک ٹائز کی بات کرتے ہیں، ازبکستان کے ساتھ افغانستان پاکستان ٹرین لنک بنایا جا رہا ہے، تو بہتر نہیں ہوتا کہ ٹیررزم پہ بھی افغانستان بھی ہوتا؟ دیکھیں، ایک تو ریکگنیشن کا ایشو ہے. ایسے پلیٹ فارم میں آپ ہمیشہ ایسے ممالک کو جو ہے وہ بلاتے ہیں جو ریکگنائز کرتے ہیں ان ممالک کو. میرے خیال میں جتنے ممالک اس میں ہیں 5-6، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز جو ہے وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پاک انڈیا جنگ ہوئی ہے اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تو بڑی ایک مثبت پازیٹیو پاکستان کے لیے اسٹرینتھنگ بات ہے کہ یہ یہاں پہ ریجنل کانفرنس ہو رہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، اور میرے خیال میں سینٹرل ایشیا سینٹرل ہے اس پورے ڈیزائن کو. اور میرے خیال میں آپ اس تناظر میں بھی اس کو دیکھیں کہ رشیا نے جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، اور آج امریکہ سمیت جو ہے وہ سینٹرل ایشین ممالک کو جو ہے پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے. ایک طرف تو اس میں الائنسز بھی بہت کلیئرلی نظر آتی ہیں کہ کون کس طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف آبویسلی ہم اس کو ایک سکسیسفل جو ہے ونڈو. میرا خیال یہ کہنا ذرا جلدی ہوگا کہ الائنس کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ ایسے ہو نہیں سکے، شاید نہ ہو سکے، کیونکہ جیو سینٹرلیشن کنٹریز ہیں وہ رشیا کے خلاف اس طرح نہ جا سکیں. لیکن یہ اس میں جو بات ہے سینٹرل ایشین ممالک ہے، میرے خیال میں رشیا کے بعد سینٹرل ایشین ممالک سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جو ہے افغان طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کریں. بالکل، لیکن یہ الائنسز اسے بڑھ چڑھ کر ہیں. میرے خیال میں جو ریجنل کوآپریشن اور پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناٹ جسٹ کوریڈور بٹ ایک ملٹری پاور کے طور پر، ملٹری پاور سیکورٹی کے حساب سے بھی، اور دوسری طرف اکنامک پاور کے حساب سے چائنا کے ساتھ جو اور پاکستان مل کے جو ایک نیا ساکھ بنا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اتنی اہمیت ہے پاکستان کی، میں اس پہ آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا، اتنی اہمیت کے باوجود کیا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکے؟ یہاں خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں کیا یہ لڑائی ہے صوبائی اور وفاقی حکومت میں، وہ سب سے بڑی وجہ ہے یا عوام کا مسٹرسٹ؟ دیکھیں، نیشنز بنتی ہیں، اور اس پروگرام میں ابصار صاحب میں اور آپ یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ کنسنسرل جو ہے نیریٹو ڈومین میں بنتی ہے. جب تک آپ کا بیانیہ ایک نہ ہو، اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو کہتا ہے کہ وہ جو ہے گڈ طالبان کو جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، جو میں نہیں سمجھتا کہ 100% ایکوریٹ انٹرپریٹیشن ہے چیزوں کی، اور دوسرے جو ڈرون سٹرائکس کے حوالے سے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی ایکوریٹ نہیں ہے. آپ نے اسٹیٹسٹکس دیے ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل کے، میں آپ کو یہ اپنے اسٹیٹسٹکس سے انڈیپینڈنٹلی ویریفائڈ بتا سکتا ہوں کہ 67 ڈرون سٹرائکس ہوئے ایک مہینے میں. 67 ایک مہینے میں، یہ صرف ایک مہینے. ڈیلی ٹو، اینڈ دس از لائک ان دا ساؤتھ آف کے پی، جو سب سے ٹربلڈ اسپاٹ ہے، جس میں تقریباً آپ کے 3 ڈویژنز جو ہے وہ آتے ہیں. اور ایک دن کے اندر لائک اگر ہم پچھلے اس ہفتے کی بات کریں تو ایک دن کے اندر 7 جو ہے وہ ڈرون سٹرائکس ہوئے ہیں. اور
یہ اس طرح نہیں ہے. اگر میں یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو نظر نہیں آتا, سنتا نہیں ہے, کیا کر رہے ہیں, یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں میرے خیال میں جو پالیٹکس ہے, اور میں ایک پولیٹیکل جو ہے لائک اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل ایکسپرٹ نہیں سمجھتا, لیکن مجھے یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں اس میں اب پالیٹکس ایک حصہ جو ہے وہ بن چکی ہے. جب تک آپ اس کو ریزالو نہیں کریں گے تو یہ پرابلم رہے گی. اور اس دن اگر آپ نے آل پارٹیز کانفرنس دیکھیں, ڈویژن اور کیا ہوتی ہے, ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ آپ کی کے پی میں چل رہی ہے, اور اسی طرح جو ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے وہ سائملٹینیسلی جو ہے. اچھا میں اس کی ایک سمپل مثال لے لیں کہ جو آپ کی فائٹنگ فورس ہے, لائک پولیس ایک فرنٹ لائن فورس ہے, تو آپ کا جو آئی جی ہے کے پی میں, جو سینٹر جو ہے ریکمینڈ کرتا ہے اور پروونس کو جو ہے وہ دیتا ہے, وہ آدھی جو ہے کانفرنس کے لیے کے پی میں تھا اور پھر آدھی کانفرنس کے لیے جو ہے وہ سینٹر میں تھا. تو یہ آپ کو ایک کلیئر ڈیوائڈنگ لائن جو ہے وہ دکھاتی ہے. میرے خیال میں جو اسٹیٹ کا ایک سوچ ہے اس کے پیچھے, اور علی امین صاحب نے جو باتیں جو کی ہیں میرے خیال میں اس نے اس اسٹیٹ کی کاز کو نقصان. اچھا آخری سوال مجھے یہ بتا دیں, ایک تو آپ نے کہا 67 ڈرون اسٹرائک ہوئی ہیں ایک مہینے میں, ٹارگیٹ کیا تھا اور اس پہ سویلین نقصان کتنا ہوا؟ اس میں سویلین کیجولٹیز تو ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے ٹارگیٹس جو ہیں وہ پولیس ہے یا تو اس وجہ سے یہ قوم کو کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ پروپیگنڈا تو یہ ہو رہا ہے, خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے جیل کے اندر سے کہ ڈرون اسٹرائک کر رہے ہیں, ان کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے, لیکن یہ نہیں تاثر یہ دے رہے ہیں کہ حکومت کر رہی ہے. یہ اگر 67 ایک مہینے میں دہشت گرد کر رہے ہیں, یہ بات نیریٹو کی, آپ نے بات شروع نیریٹو سے, تو یہ نیریٹو میں کیوں نہیں آ رہا پاکستان کے؟ میرے خیال میں کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ کوئی کھل کے بات جو ہے وہ کرتا نہیں ہے. یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو دہشت گرد کر رہے ہیں؟ وہ پولیس والے مر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر. 7 اٹیک جو ہوئے اس میں 3 جو ہے ہمارے شہداء ہیں صرف سیکیورٹی فورسز کے, اور اس میں تقریباً کوئی 11 جو ہے وہ پولیس والے ہیں جو انجرڈ ہے, اس میں ایک کیپٹن بھی ہے. لیکن یہ کھل کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. پھر اس کے اوپر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گڈ طالبان ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں, تو اس میں وہ نیریٹو ڈائلوٹ ہو جاتا ہے, تو آپ اپنے منزل مقصد کو نہیں پہنچ سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے حکومت تبدیل ہو جائے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ تبدیل ہوگی, اور میرے خیال میں حکومت تبدیلی سے جو ہے وہ اور پرابلمز بڑھیں گے. لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ کوئی انٹینشن ہے حکومت بدلنے کا. آئی تھنک دیٹ دا پاورز ٹو بی وانٹ کہ علی امین صاحب کی حکومت رہے, اور اسی طرح ہی جو ہے لوگوں کا جو مسٹرسٹ ہے وہ آپریشن نہیں کرنے دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گھر نہیں چھوڑنے, تو پھر کیسے ہوگا آپریشن؟ میرے خیال میں تو آپریشن کی جو اگر آپریشن اس ٹائم پہ ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن اس ٹائم پر اگر ہوا تو اس میں وہ لوگ تیار نہیں ہیں, اور بھی جو ہے وہ پرابلم اسٹیٹ کے لیے کیسے بنے گی. آپ کو کائنیٹک سے جو ہے وہ سالو کرنا پڑے گا. کائنیٹک میں پھر کولیٹرل ڈیمیج ہوگا. آئی ایگری وتھ دیٹ. اگر لوگ نہیں نکلتے, اگر ساری آپ کی جتنے بھی جو ہے ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ ساری پاپولیشن کے درمیان میں گھسی ہوئی ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ پلس آپ کی جو انٹیلیجنس اور فوج ہوتی ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہے. جب لوگ اور پاپولیشن آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو دیٹ ول بی اے پرابلم. ایک سٹنگ چیف منسٹر جب ایک صوبے کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ نہیں ہیں, ان پالیسیز کے ساتھ نہیں ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان قریب کوئی امن و امان کی سیکیورٹی سچویشن وہ بہتر ہوگی, بلکہ یہ آپ مزید جو ہے وہ بلوچستان میں بھی پھیلے گی اور پنجاب کی طرف بھی. اس ٹریجک نوٹ پہ